حکیم صاحب، میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ تم مردانہ طور پر کمزور ہو، تم میں مردانہ صفت نہیں ہے اور نہ تم اس قابل ہو۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک حکیم ہوں، کام الحمدللہ کبھی اچھا چل جاتا اور کبھی مندہ۔ ان دنوں مندہ ہی چل رہا تھا کہ ایک جوان آدمی آیا۔ اپنی حکیمانہ زندگی میں یہ میرا پہلا مریض تھا جس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تم مردانہ کمزوری کا شکار ہو۔ عمر سے اندازاً 30-32 کے پیٹے میں ہوگا۔ ساری بات سننے کے بعد میں اسے مکتب کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ ضروری ٹیسٹ سے فارغ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحت مند ہے، کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے، اور ساتھ حیرانی کی یہ بات بھی بتا رہا تھا کہ 2 بچے بھی ہیں۔ یہ عجیب مریض تھا جو 2 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود بھی خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ خیر، کاروبار مندہ چل رہا تھا ویسے بھی، اور اس مریض کو بھگا کر مزید مندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسے 2-3 بیماریوں کا بتایا کہ تمہیں جریان، آتش وغیرہ کے چند مخفی بیماریاں ہیں۔ اسے کچھ پختہ جات اور کافی ساری وٹامنز کی رگڑی ہوئی گولیاں جو کہ مختلف قسم کے میٹھے اور کڑوے لیکن گاڑھے محلول میں ڈوبی ہوئی تھی، اٹھا کر دے دی اور 15 دن استعمال کرنے کے بعد پھر آنے کو کہا۔ اصل میں کیا بات ہے، ایسے ہوتا ہے کہ 30-40 سال کے مردوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ 50 سال تک بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اصل بیماری بڑھاپا ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں عضو نے جواب تو دینا ہے، لیکن یہ لوگ خود کو ذہنی طور پر بیمار تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر وہم تشکیل پا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، اور یہ وہم ہم ہی تشکیل دیتے ہیں۔ مختلف چھوٹے موٹے کتابچوں کو مفت بانٹتے ہیں جن میں ایک نارمل انسان کی تمام خصوصیات کو ہم بیماری بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پڑھنے والے خود میں تمام بیماریاں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ 20 سال کے کڑیل نوجوان بھی اس شعبدے بازی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور متاثرین میں شامل ہو کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ہم ان کی جیب کے مطابق بیماری اور علاج تشکیل دیتے ہیں۔ اب یہ وہم نہ پیدا کریں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ کیا کریں جی، گندہ ہے پر دھندہ ہے، اور ہم حکیموں کی روزی اسی وہم سے چلتی ہے۔ ہم کچھ دوائیاں دے دیتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہمارے ہی پیدا کردہ اس وہم کو ختم کرنے کے لیے رد وہم کی سوچ پیدا کی جا سکے۔ چلیں چھوڑیں، ایسے ہی کئی حکیم مجھے گالیاں دیں گے۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ خیر، وہ مریض 15 دن بعد واپس آیا۔ اس کی ذہنی حالت سے لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ پتہ چلا اب بھی اس کی بیوی نے اس کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ کہتا ہے، حکیم صاحب کچھ کریں، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ میں دل میں حیران تھا کہ ایک صحت مند شوہر پر اس کی بیوی کیوں ذہنی تشدد کر رہی ہے۔ خیر، اسے اگلے 15 دن کی دوا دے کر اس نصیحت کے ساتھ رکھا دیا کہ اگر اگلی بار تمہاری بیوی کو شکایت ہو تو اسے ساتھ لے کر آنا، کیونکہ میری دوائیاں تو مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں اور تمہاری بیوی ابھی تک شکایت کر رہی ہے۔ وہ چلا گیا، جبکہ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ 10-12 دن گزرنے کے بعد اسے فون کیا اور حال وغیرہ پوچھا تو وہی صورتحال تھی۔ اب بھی اس کی بیوی یہ رونا ڈالتی کہ نامرد ہو، کمزور ہو۔ اسے بولا کہ اگلے دن شام کو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اگلے دن وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کی عورت سے پوچھا، ہاں بی بی، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ حکیم صاحب، وہ مردانہ طور پر کمزور ہیں۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔
تو میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا کہ اپنے مرد سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تو کہتی ہے کہ 2 بچے ہیں ہمارے، وہ جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ حکیم صاحب سنیں اب میری بات دھیان سے۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی دھی رانی میرا پتر سے کم بلایا ہی نہیں، اور میرے شوہر مجھے کتی بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے حکیم صاحب؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نا کہ دوسروں کی گھر والیوں کو گالی دی جائے۔ میرے بابا مجھے غصے میں بھی شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں کنجری کہتے ہیں، جبکہ مرد تو وہ ہوتا ہے جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو کنجری پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا حکیم صاحب؟ اب آپ بتائیں کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، میں کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ اس کا شوہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر یکدم بولا، اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بھی تو بتا سکتی تھی، نہ مجھ پر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورت بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اور ہاں حکیم کے پاس آنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں چلے گئے، میں کافی دیر تک وہیں مکتب کے پچھلے حصے میں بیٹھا سوچ بچار کرتا رہا۔ باہر نکلا تو میرا شاگرد مجھے دیکھتے ہی بولا، حکیم صاحب وہ میاں بیوی باہر نکلے تو میں نے 15 دن کی اور دوائی پیک کر کے دینے لگا، پر اس کی بیوی بڑی کمینی نکلی، اس نے دوائی میرے منہ پر ماری، کہتی ہے خود کھا لینا اور اپنے اس نامرد لٹیرے حکیم کو کھلا دینا۔ کیا کہا؟ میری زبان سے گالی آتے آتے روک چکی تھی۔ کیا میں بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہوں؟ میرے ذہن سے سوچ ابھرنے لگی۔ عزیز دوستو، کہیں آپ بھی تو اس بیماری کا شکار تو نہیں؟ اس کا علاج ہے اور بڑا بہترین علاج ہے، برداشت و محبت۔ بس یہ 2 چیزیں روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گھونٹ بھر لیں، پھر دیکھیں کیسے یہ بیماری دور ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔